تو سرکار نے کہا کہ بھی اب مجھے بالٹی میں بٹھاؤ اور چھوڑ دو اس کے اندر. تو جیسے سرکار اس کنویں میں اندر گئے نا تو وہ جو کنواں رام رام کر رہا تھا پھر وہ اللہ اللہ کا ورد کر رہا تھا. وہ آج بھی ادھر کنواں ہے. السلام علیکم دوستوں، آج ہم اس شریف میں تشریف لائے ہیں اور یہاں پر پیر سید مخدوم جہانی جہاں گش کے دربار پر ہم آج آپ کو ان کی دربار کا وزٹ کرائیں گے، ان کی دربار دکھائیں گے. تو ہم جو ہے نا ڈیٹیلز اور جو ان کے بارے میں معلومات ہیں وہ بھی آپ کو فراہم کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، آپ ہمیں تھوڑی سی معلومات دے سکتے ہیں اس دربار کے بارے میں؟ ان کی جی سر بالکل. سرکار کا نام ہے سر جلال الدین حسین المعروف مخدوم جہانیہ جہان گشت. یہ وہ بادشاہ ہیں جن کے 36 حج پیدل ہیں، 6 حج اکبری اور 2 دفعہ سرکار کے روح زمین کی سیل ہے. اور یہی وہ بادشاہ ہیں جن کو مولا علی کا قدم مبارک، چادر تطہیر، رسول پاک کی دستار مبارک، کالی کملی، یعنی ایسے بہت سارے چیزاں جو مولا علی کا قدم مبارک اور لٹ کر بل کا سامان آج سے 700 سال ہجری پہلے مدینہ شریف سے یہ سب کچھ سرکار کو ملا گیا تھا. ادھر سے لے کر پھر سرکار انڈیا شہر دہلی میں گئے. انڈیا شہر دہلی میں ایک جامع مسجد تھی جس کا قبلہ کعبہ ٹیڑھا تھا. تو سرکار نے اس مسجد کا قبلہ کعبہ بھی اٹھا کے سیدھا کیا اور یہ اسی مسجد کے دیوار کا ٹکڑا ہے جسے باہر نکال کے پھر اوپر بیٹھ کے اس بادشاہ نے سواری کی. اور یہ وہ سانپ ہے جس سانپ کا سرکار نے چابک بنایا ہنٹر دیوار کو مارنے کے لیے. پھر اسی دیوار کے اوپر سب کچھ رکھ کے ادھر شریف میں سرکار لے کر ہے. اور یہ بڑی سرکار شیر شاہ سید جلال الدین حیدر کے پوتے ہیں. ان کا بیٹا ہے سلطان سیدی احمد کبیر، یہ سرکار ان کے بیٹے ہیں. پھر ساتھ میں ان کے بیٹے ہیں محمود نر ناصر الدین جن کے آگے 25 بیٹے ہیں. 25 میں سے 11 کی اولاد نہیں 14 کی اولاد ہے. اور جو 14 کی اولاد ہے وہ پوری دنیا میں ہے. جو بخاری سید کہلاتے ہیں، جو دیوان سید کہلاتے ہیں، وہ اس نر ناصر الدین کی اولاد ہے. جی سر. اور ان کی جو نسل ہے اس میں سے یہاں پر کتنی مطلب مزارات اور جیسے ہم سنتے ہیں کہ اس شریف کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے تو یہاں پر بہت ساری مزارات ہیں اور بہت سے ایسے ولی، اللہ کے ولی جو ہیں نا یہاں پر وہ موجود ہیں اور وہ ان کی مزارات بھی یہاں پر موجود ہیں. لوگ یہاں پر بڑی عقیدت کے ساتھ بہت دور دور سے آتے ہیں. تو یہاں پر آپ ان کی نسل میں اور کتنی مزارات یہاں موجود ہیں؟ سر یہاں پہ 1.25 پیر کی نگری بھی کہا جاتا ہے اور نیب مدینہ بھی اس شریف کو لقب ہے. ٹھیک ہے نا سر. خواجہ غلام فرید جیسی ہستی نا اپنے کونیوں کے بھاری درود شریف میں داخل ہوتے ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ بابا آپ ہمارے مرشد ہو، آپ ادھر او شریف میں ایسے کونیوں کے باہر آتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو انہوں نے کہا بیٹا میری نظر سے دیکھو نا، یہ 1.25 پیر کی نگری ہے. کیوں کہ ایک قدم پہ قطب ہے اور دوسرے قدم پہ ولی ہے. یعنی اللہ کے ادھر اتنے نیک پیارے ہیں جن کی مزاروں پر کوئی پتہ نہیں قدم قدم پہ مزار ہے. میں اس وجہ سے کونیوں کے باہر جاتا ہوں، قدموں کے باہر نہیں جا سکتا کہ کہیں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے. ایسے نہیں بابے بلے شاہ نے کہا ہے جن کی قصور میں مزار ہے. ایسے نہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھی تسی اچے تہاڈی ذات اچی وچ چاند رہن والے، اسی قصوری ساڈی ذات قصوری اسی وچ قصور دے رہن والے. بابے بلے شاہ نو اتوں خط گیا سی کہ وہ بلے کی کر کے بہ گئے واپس موڑ گیا گھر. انہوں نے پھر واپسی شہر جائے. بہت اچھی آپ نے معلومات دی ہمیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں سے باہر نکلیں گے مولا علی کا قدم ہے. مولا علی کے قدم سے سامنے دیکھیں گے ایک گیٹ ہے. گیٹ سے باہر نکل کے پھر ایسے سجاد پہ پھر لینا. ٹھیک ہے نا سر. اور سامنے ایک مسجد ہے جو محمد بن قاسم نے تعمیر کرائی تھی، اس شریف کی پہلی مسجد. پھر اس کے ساتھ ایک بابا فرید پاک پتن والوں کا کنواں ہے جس میں جو ہے نا انہوں نے 41 دن چلہ کشی کی. پھر اس کے ساتھ مسجد کے ساتھ ایک حجرہ ہے جس حجرے میں بہاولگ ذکریہ ملتانی، سرکار شہباز قلندر، بابا فرید پاک پتن والے اور بڑی سرکار شیر شاہ سید جلال. یہ 4 ہمسن بھی تھے، ہم عمر بھی تھے، 4 یار بھی تھے. ان کو کہتے ہیں 4 یا. حاجی اکثر لوگ نعرہ بھی لگاتے ہیں حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید، یا فرید. ان 4 یاروں کا حجرہ. پھر اس سے آگے فضل الدین لاڈلا جو ان کے بیٹے ہیں جس میں سے دیوان سادات سید کہلاتے ہیں ان کا دادا. پھر اس سے آگے راجن کتال جو راجن پوترے سید کہلاتے ہیں ان کا دادا اور مخدوم جہانی سین کے وہ چھوٹے بھائی ہیں. پھر اس سے آگے شاہ کبیر جن کی مزار ہے شاہ جیمنا سرکار جھنگ میں، ان کے والد کی مزار. پھر اس سے آگے صفی الدین حقانی بادشاہ غازرونی. برے صغیر پاک و ہند میں ایسے 2 بزرگ ہستے ہیں جو پہلے آنے والے ہیں. پہلے نمبر پہ غازی عبداللہ شاہ جن کی کراچی میں مزار ہے. عبداللہ شاہ جی. پھر دوسرے نمبر پہ ہے ادھر مزار صفی الدین حقانی بادشاہ غازرونی. پھر اس سے آگے جو ہے نا بابے بلے شاہ سرکار کا خاندان شروع ہو جائے گا. ماشاءاللہ. اور یہ میں نے یہاں پر دیکھا در بہشت بھی.
جی اس کے بارے میں آپ کچھ ہمیں جی، تھوڑی سی وہ بتائیں گے؟ سرکار فضل الدین لاڈلا کے جو ہے نا ادھر لوگ جاتے تھے نا پاک پتن شریف میں، ادھر بھی ہے نا بیست دری بنی ہوئی ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ بھائی بابا ہمارے پاس یعنی کوئی غریب بھی ہوتا ادھر نہیں جا کے پہنچتا، تو فضل الدین لاڈلا سرکار نے فرمان دیا تھا کہ بھائی ادھر ہی آپ یہ ایک دروازہ گیٹ بنا لیں، جو ادھر سے گزر کے جائے گا تو ایسا سمجھیں کہ بھائی وہ بحث سے گزر کے جائے گا۔ مطلب یہ ان سے نسبت رکھتا ہے، جی وہاں سے نسبت جی رکھتا سر۔ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ہمیں مزید ان مزارات کے بارے میں اور اجھ شریف کے بارے میں کوئی ایسی چیزیں بتا سکیں جو ہمارے لیے، ہمارے ویورز کے لیے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو، جیسے کہ ماشاءاللہ یہاں مزارات بہت زیادہ ہیں۔ جی آپ شیر شاہ سید جلال دربار پہ گئے ہیں نا سر؟ جی ٹھیک ہے نا، بہت بڑا کنواں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کنواں جو ہے نا اوچا رانی کے نام سے چلتا تھا، یعنی یہ اوچھ شریف پہلے اوچا رانی کے نام سے بھی مشہور تھا۔ جب سرکار شیر شاہ سید جلال کی درو شریف میں آمد ہوئی نا، تو سرکار نے کہا کہ بھئی ادھر سے پانی بھر کے لے آئیں تو ہم سب کو، ان کو بھی پلاؤ مجھے بھی پلاؤ، تو جیسے انہوں نے بالٹی اندر پھینکی، جو بھی چیزیں تھیں وہ جو ہے نا بالٹی کھینچ لیتے تھے، دوسری بار پھینکی تو انہوں نے بالٹی کھینچ، پھر تیسری بار سرکار کے پاس چلے گئے کہ سرکار ہم بالٹی پھینکتے ہیں اور پانی بھی نہیں بھرنے دیتے، اندر پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں اس کے اندر، تو بالٹی کھینچ لیتے ہیں، تو سرکار نے کہا کہ بھئی اب مجھے بالٹی میں بٹھاؤ اور چھوڑ دو اس کے اندر، تو جیسے ہی سرکار اس کنویں میں اندر گئے نا، تو وہ جو کنواں رام رام کر رہا تھا، پھر وہ اللہ کا ورد کر رہا تھا، وہ آج بھی ادھر کنواں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اوچھ شریف ستارہ اوچا رانی کے نام سے بھی مشہور تھا، اس سائڈ ایک جگہ پہ ہے نا سیت پور، آپ نے سنا ہوا جسے جو ہے نا سیتا رانی کے نام سے وہ پہلے مشہور تھا، یہ دونوں بہنیں تھیں، یعنی وہ یہاں سے ہاتھ بڑھا کے نا جو بھی اپنی چیز بہن سے لینا چاہتی تھی وہ لے بھی سکتی تھی اور دے بھی سکتی تھی، تو پھر جیسے وہ اللہ کا کنواں جو ہے نا ورد کیا، تو کوئی کسی کے یعنی کہ اس کے پاس کوئی چلا گیا چرانی کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی ایسا بابا ہے جو ہے نا رام رام جو کر رہا تھا، اب وہ اللہ کا ورد کر رہا تھا، کیونکہ وہ کنواں اوچا رانی کے حکم سے چلتا تھا، تو وہ اسے پتہ چلا کہ بھی دیکھو میں ایسا کون بابا، یعنی آئی وہ غصے میں، جیسے وہ سرکار کے سامنے آئی نا، تو سرکار کے چہرے کے اوپر اتنا ہی ایک نور تھا کہ اللہ کا دیا ہوا، تو وہ ایسے ہی سرکار کے چہرے کو نور کو ہی دیکھ کے سرکار کے قدموں میں گر گئے، تو اسے بھی سرکار نے کلمہ پڑھا دیا۔ ماشاءاللہ اس کی مزار بھی ادھر اوپر ہے اوچا رانی کی، اور کنواں وہ نیچے ہے سر، ٹھیک ہے، اور یہاں سے باہر نکلیں گے، ٹھیک ہے نا، اس سائڈ سے گھومیں گے، ٹھیک ہے نا سر، تو ایک تختی ہے پھٹی، اس کے اوپر چارٹ کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے ایک قبر ہے جسے کہتے ہیں رانا رائے تلسی داس، وہ رانا راجپوت ہے، اور رانے راجپوت اور رائے جو گجر فیملی کہلاتی ہے نا، وہ ان کا داتا ہے۔ اس قوم کو بھی سرکار مخدوم جہانی جان گشت بادشاہ نے مسلمان کیا تھا، اور رانا رائے تلسی داس کو انڈیا شہر دہلی سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔